اہل اللہ کی صحبت مردودیت سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اہل اللہ کی صحبت اور محبت کا انعام یہ ہے کہ مردودیت سے تحفظ عطا ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الملت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا حسن العزیز اور ملفوظات اشرفیہ صفحہ نمبر 1516 پر عجیب ارشاد ہے۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ اس شعر کا کیا مفہوم ہے؟ یک زمان صحبت با اولیاء، یک زمان صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ایک ساعت اولیاء اللہ کی صحبت 100 برس کی بیریا عبادت سے افضل ہے۔ فرمایا کہ صحبت اولیاء سے خاص بات قلب میں ایسی پیدا ہو جاتی ہے جس سے خروج عن الاسلام، دائرہ اسلام و ایمان سے نکل جانے کا احتمال نہیں رہتا۔ ہو گناہ اور فسق و فجور سب کچھ اس سے واقع ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاوے۔ مردودیت تک نوبت کبھی نہیں پہنچتی، برخلاف اس کے کہ 1000 برس کی عبادت میں بھی بذات ہی اثر نہیں کہ وہ کسی کو مردودیت سے محفوظ رکھ سکے۔ چنانچہ شیطان نے لاکھوں برس عبادت کی لیکن وہ اس کو مردودیت سے نہ روک سکی۔ یہی معنی ہے شعر کے، یک زمان صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ چونکہ ظاہر ہے کہ ایسی چیز یعنی اولیاء اللہ کی صحبت جو مردودیت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے، یعنی سوء خاتمہ سے نجات دلا دے اور حسن خاتمہ کی دولت بخشے، ہزاروں سال کی ایسی عبادت سے بڑھ کر ہے جس میں اثر نہ ہو۔ اور فرمایا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیثوں میں تصوف نہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ حدیث ہی نہیں جس میں تصوف نہیں، یعنی ہر حدیث میں تصوف ہے، مگر لوگ تصوف کی حقیقت نہیں جانتے، یعنی ظاہر اور باطن کو سنت اور شریعت کے مطابق رکھنے کا اہتمام۔ اور فرمایا کہ پہلے میرا یہ خیال تھا کہ شیخ کے پاس رہنے کی ایسی ضرورت نہیں، ذکر و شغل کرتا رہے وہ شیخ دور ہو کافی ہے، لیکن تجربے سے معلوم ہوا کہ جو نفع ذکر و شغل کا شیخ کے پاس رہ کر ہوتا ہے وہ دور رہ کر نہیں ہوتا۔ تاثیر صحبت اہل اللہ محتاج دلیل نہیں۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حسن العزیز صفحہ نمبر 16 پر فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں بالخاصہ اثر ہے، جیسے مقناطیس میں لوہے کو کھینچنے کا اثر ہے۔ کوئی خاص وجہ اس اثر کی نہیں بتلائی جا سکتی، بس یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مقناطیس میں کشش کا یہ اثر رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی صحبت میں اثر رکھا ہے کہ ان کی صحبت اثر کر رہی ہے، ان کی صحبت اثر کر ہی جاتی ہے۔ واقعی خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اور فرمایا کہ شیخ کے پاس رہ کر ذکر و شغل کرنا ایسا ہے جیسا کہ کوئی مریض طبیب کے پاس رہ کر علاج کرائے اور دوسرا دور رہ کر صرف خط و کتابت سے علاج کرائے، تو نفع میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ صحبت شیخ میں انسان بدون ارادہ غیر شعوری طور پر اس کے اخلاق کو جذب کرتا رہتا ہے۔ اور ایک مثال اور ہے، وہ یہ کہ شوہر اور بیوی دور رہ کر خط و کتابت سے محبت کرتے رہیں تو کیا اولاد ہو سکتی ہے؟ اسی طرح شیخ کے ساتھ صرف خط و کتابت رکھنے سے کوئی معتمد بھی نتیجہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ البتہ ایک مرتبہ ایک عرصے تک پاس رہ لے پھر خط و کتابت سے کام چل سکتا ہے، پھر ثمرات خاصہ کے لیے گاہے گاہے صحبت شیخ ضروری ہے۔ صحبت اولیاء اللہ مثل کیمیا بوٹی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہی ملفوظات کے آگے فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں کیمیا کا اثر ہے۔ جس طرح تانبا پگھلا کر کیمیا کی بوٹی اس میں ڈال دیتے ہیں تو سب سونا بن جاتا ہے، اسی طرح ان حضرات کی صحبت میں اسی بوٹی کی طرح اثر ہے کہ پتھر جیسے دل موتی بن جاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ گر تو سنگ خارا و مرمر بوئی، گر تو سنگ خارا و مرمر بوئی، چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی، چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی۔ اگر تم پتھر کی طرح بے حس ہو لیکن کسی اہل دل کے پاس جب رہو گے تو موتی ہو جاؤ گے۔ عاشقان حق کی صحبت حصول حلاوت ایمان کا ذریعہ ہے۔ اللہ والوں کی صحبت اور عاشقان حق کی معیت سے ایمان کی حلاوت کے علاوہ اعمال میں بھی حلاوت اور ذکر عاشقانہ کی توفیق ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبق المفردون قالوا وما المفردون یا رسول اللہ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبقت لے گئے مفردون لوگ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ مفردون کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر اللہ کرنے والی عورتیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ فضائل ذکر میں یہ کیا ہے، جو عاشقانہ ذکر کرنے والے ہیں وہ لوگ بازی لے گئے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، عام می خوانند ہر دم نام پاک، عام می خوانند ہر دم نام پاک، ای اثر نکند چو نبود عشق ناک، ای اثر نکند چو نبود عشق ناک۔ عام لوگ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا نام پاک رٹتے ہیں مگر حلق کے اوپر سے۔ مرا واری ولے بر لب نہ در دل، مرا واری ولے بر لب نہ در دل، بلب ایماں بدل ایماں داری، بلب ایماں بدل ایماں داری۔ یہ ذکر جو صرف حلق کے اوپر سے نکلتا ہے اور درد بھرے دل سے نہیں نکلتا، نفع تو یہ بھی دیتا ہے مگر نفع کامل نہیں ہوتا، لیکن جب یہ ذکر عشق سے بھرا نکلتا ہے تو پورا اثر کرتا ہے۔
عشقناک مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی خاص لغت ہے۔ آپ نے خوفناک، غمناک، تشویشناک، دردناک، اندوہناک، تابناک، افسوسناک، شرمناک، غرض بہت سے ناک سنے ہوں گے، لیکن واہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا لغت بیان فرمائی، عشقناک۔ بے شک مولانا اس کے مصداق تھے، سراپا عشق حق تھے۔ مفردون کا ترجمہ عاشقانہ ذکر کرنے والے، نہایت عمدہ ترجمہ ہے، اور حقیقت بھی ہے یہ کہ عاشقان خدا بازی لے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے، جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ علامہ محی الدین ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اس روایت کو دوسری روایت سے حل فرمایا، سبحان اللہ، الفاظ نبوت کو الفاظ نبوت سے حل فرمایا۔ وجاء فی روایت هم الذین اهتزوا فی ذکر اللہ ای لہجوا بہ، مفردون وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جھوم جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پر فرفتہ ہو جاتے ہیں۔ حل لغت اہتزاز، حرکت میں آ جانا، لہیج یلہج، باب سمع یسمع سے فرفتہ ہونا، عاشق ہونا۔ ہر وادی ویرا میں گلستہ نظر آیا، ہر وادی ویرا میں گلستہ نظر آیا، قرباں میں تیرے نام کی لذت پہ خدایا، قرباں میں تیرے نام کی لذت پہ خدایا۔ نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے، ذکر میں تاثیر دور جام ہے۔ وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح سے ہی انتظار شام ہے، صبح سے ہی انتظار شام ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ نام حق چوں بر زبانم می رود، نام حق چوں بر زبانم می رود، ہر بنے منہ از عسل جوے شود، ہر بنے منہ از عسل جوے شود۔ مثنوی رومی۔ جب حق تعالیٰ کا نام پاک زبان پر جاری ہوتا ہے تو ہر بنے منہ ہمارا شہد کا دریا بن جاتا ہے۔ ہر لمحہ حیات گزارا ہم نے، ہر لمحہ حیات گزارا ہم نے آپ کے نام کی لذت کا سہارا لے کر، آپ کے نام کی لذت کا سہارا لے کر۔ اختر اے دل این شکر خوشتر یا آنکھ شکر سازد، اے دل این شکر خوشتر یا آنکھ شکر سازد، اے دل این قمر خوشتر یا آنکھ قمر سازد، اے دل این قمر خوشتر یا آنکھ قمر سازد۔ اے دل یہ شکر زیادہ میٹھی ہے یا جو شکر کا خالق ہے، اے دل یہ قمر زیادہ حسین ہے یا قمر کا بنانے والا۔ لذتیں دو جہاں ملی مجھ کو تمہارے نام سے، لذتیں دو جہاں ملی مجھ کو تمہارے نام سے، دونوں جہاں لٹا کے بھی تیرا نہ حق ادا ہوا، دونوں جہاں لٹا کے بھی تیرا نہ حق ادا ہوا۔ ایسے عاشقانہ ذکر کرنے والوں کی صحبت میں جو رہتے ہیں ان کو بھی عاشقانہ ذکر نصیب ہو جاتا ہے اور عاشقانہ عبادت کی مٹھاس مل جاتی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس طرح بے نمازی نمازیوں میں رہنے سے نمازی بن جاتا ہے، اسی طرح غیر عاشق حق جب عاشقان خدا کی صحبت میں رہتا ہے تو ان کی صحبت کے فیضان سے عاشق حق ہو جاتا ہے۔ مناجات کی لذت، سجدوں کی لذت، تلاوت کی لذت ان حضرات سے ملتی ہے۔ ان حضرات سے پوچھیے کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ، کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ، اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں میں ہوں، اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں میں ہوں۔ ان حضرات سے پوچھئے کہ حق تعالی شانو کیسے محبوب ہے۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، حق تعالی فرماتے ہیں ہماری شان کو ہمارے عاشقین اور عارفین سے دریافت کرو، کافر و مشرک بے خبر کیا جانے۔ حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ای فاسأل برحمتہ وتفاصیلها عارفا یخبرک، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی تفاصیل کسی عارف سے معلوم کرو جو تمہیں آگاہ کرے گا۔ حضرت شاہ فضل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ہم کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پیار کر لیا، اور ہم کو جو تلاوت میں لطف آتا ہے اگر تم لوگوں کو ملنے لگے تو گریبان پھاڑ کر جنگل بھاگ جاؤ۔ اور فرماتے تھے کہ جب جنت میں حوریں آئیں گی تو میں ان سے کہوں گا بھی اگر قرآن سننا ہو تو سنو ورنہ اپنا راستہ لو۔ چوں حافظ گشت بے خود کہ شمارت، بیک جو مملکت کاؤس و کیرا، جو حافظ گشت بے خود کہ شمارد، بیک جو مملکت کاؤس و کیرا۔ حافظ جب حافظ شیرازی اللہ تعالیٰ کے نام پاک کی لذت سے مست و سرشار ہوتا ہے تو سلطنت کاؤس و کے کو ایک جو کے بدلے میں بھی شمار نہیں کرتا۔ دل دارم جواہر پارہ عشق استحویلش، دل دارم جواہر پارہ عشق استحویلش، کدارت زیر گردوں میر سامانے کے مندارم، کدارت زیر گردوں میر سامانے کے مندارم۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولی اللہ دہلوی سینے میں کیسا دل رکھتا ہے جو حق تعالیٰ کی محبت کا موتی رکھتا ہے۔ مجھ سے بڑھ کر آسمان کے نیچے کوئی امیر ساما ہے جو میں رکھتا ہوں،
ہائے لیکن یہ دولت متکبروں کو نہیں ملتی، دنیا پرستوں کو بھی نہیں ملتی۔ سرمد غم بلحوث را نہ دہن، سرمد غم بلحوث را نہ دہن، سوز غم پروانہ مگس را نہ دہن، سوز غم پروانہ مگس را نہ دہن۔ اے سرمد غم عشق حق، غم لالچی دنیا پرست کو نہیں عطا فرماتے۔ اے سرمد عشق حق کا غم لالچی دنیا پرست کو نہیں عطا فرماتے، جس طرح پروانے کا سوز غم مکھیوں کو نہیں ملتا۔ ایک عجیب لطیفہ، مکھی کے پر ہیں مگر اس کا نام پروانہ اہل لغت نے نہیں رکھا، کیونکہ اس کے پر گندگی پر فدا ہوتے ہیں، اور پروانے کو پروانہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پروں کی پرواز روشنی پر ہے، اس کے پر اس قابل ہیں کہ اس کو پروانہ کہا جائے۔ اسی طرح جو دنیا دار ہوتا ہے اس کو اہل دل نہیں کہتے، اور جو اپنا دل اللہ تعالیٰ پر فدا کرتے ہیں ان کو اہل دل کہتے ہیں کہ دل کا حق ادا کیا گیا۔ احکر کا شعر ہے، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ یہ سب کچھ علوم کی باتیں تو ہیں، مگر کام جب ہی بنتا ہے جب کسی اللہ والے سے تعلق ہوگا۔ جب کسی سے لو لگائی جائے گی تب یہ آشفتہ خیالی جائے گی، جب کسی سے لو لگائی جائے گی تب یہ آشفتہ خیالی جائے گی۔ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے۔ جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائیے، جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائیے، کیوں آپ اہل عشق کی محفل میں آئیے، کیوں آپ اہل عشق کی محفل میں آئیے۔ افنائے رائے کی ضرورت و حقیقت، اولی الامر منکم سے مسئلہ تصوف از علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ۔ اہل اللہ اور مشائخ اور مرشدین کی صحبت کی نافیت کے لیے 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1 اطلاع حالات، نمبر 2 اتباع تجویزات، نمبر 3 انقیاد، نمبر 4 اعتماد۔ 4 شرطیں لازمی ہیں استفادہ کے لیے، اطلاع و اتباع و انقیاد و اعتماد۔ نوٹ، یہ افنائے رائے تربیت اور اذکار و نوافل میں مطلوب ہے، نہ کہ فرض اور سنت مؤکدہ اور واجبات میں، جیسا کہ بعض حقیقت سے بے خبر اس افنائے رائے کو شریعت میں دخل سے تعبیر کرتے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المعانی میں باب الاشارات کے ذیل میں لکھتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ هُمُ الْمَشَائِخُ الْمُرْشِدُونَ بِامْتِثَالِ أَمْرِهِمْ فِي مَا يَرَوْنَهُ صَلَاحًا لَكُمْ وَتَهْذِيبًا لِأَخْلَاقِكُمْ۔ اولی الامر کی اطاعت سے اشارہ ملتا ہے کہ اپنے مشائخ اور مرشدوں کے ان احکام کی اطاعت کی جاوے جو طالبین کی اصلاح اور تہذیب اخلاق کے لیے وہ کرتے ہیں۔